الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے 5 ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں اور ہم ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ انتہائی مہلک ترین گناہ ہیں، جن میں سے ایک ہم نے وراثت کی تقسیم کے متعلق بات کی تھی، اور دوسرا شلوار، تہبند، پتلون وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے، اور تیسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا شخص، اور چوتھا وہ شخص جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، اور 5واں عمل غیبت۔ ان کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ آج چند اور اعمال کی طرف نشاندہی کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے وہ ہے تصویر کا فتنہ۔ تصویر کا فتنہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور ہم نے اس کو انتہائی معمولی سمجھ لیا، حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے، قیامت والے دن اس کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس چیز کے اندر روح پھونکے۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے جو ڈرائنگ ہم کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، تو جو ذی روح، جس کے اندر روح موجود ہے، مثال کے طور پر آپ کسی جانور کی تصویر بنا رہے ہیں، اب وہ جانور ذی روح ہے، انسان کی بنا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کی بنا رہے ہیں جس کے اندر روح موجود ہے، آپ نے ڈرائنگ کی ہے، وہ چیز بنائی ہے، قیامت والے دن اس شخص کو مکلف کیا تکلیف دی جائے گی، اس بات کا اس کو مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ اس کے اندر روح پھونکے، اور یہ کوئی شخص نہیں کر سکے گا، کیونکہ روح پھونکنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ تو یہ تصویر
آج اس تصویر کے فتنے کے اندر ہماری عبادات بھی محفوظ نہیں رہی۔ جو بندہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں جو بھی عمل کروں وہ کیمرے کے اندر محفوظ کر لوں، یا تو ہم اپنے عمل کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کیا اس چیز سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ تصاویر بنا کر ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کے لیے ریکارڈ ہم محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ رب العالمین ہمارے عمل سے غافل ہے؟ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں نے ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، میں ابھی عمرہ کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں رات کا قیام کر رہا ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میں کیا اس عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کو محفوظ کر رہا ہوں یا کیا معنی ہے اس کا؟ آخر آپ کیا چیز اس کے ذریعے سے محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے یہ ریکارڈ نہیں محفوظ کر رہا، پھر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس کے لیے آپ نے عبادت کی اس کو پتہ ہے، آپ حج پر گئے اس رب العالمین کو پتہ ہے، آپ وہاں پر کیا عبادات کر رہے ہیں اس رب العالمین کے علم میں ہے، آپ عمرے پر گئے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس رب العالمین کے علم میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ کا کوئی بھی عمل غافل، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی عمل آپ کا چھپا ہوا نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے لیے ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر دوسری کیا چیز ہے کہ میں اس عمل کے ذریعے سے ریاکاری چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ میری تصویر دیکھیں، میں رکوع کی حالت کے اندر ہوں، میں قیام کی حالت کے اندر ہوں، میں سجدے کی حالت میں ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں احرام کی حالت میں ہوں۔ کیا چیز دکھانا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارے ہاں جو یہ فتنہ تصاویر کا اتنا زیادہ عام ہوا کہ نوجوان جو دین سے دور چلیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر عمل کی تصویر بنانا شروع کر دی، کہیں گھومنے گئے وہاں کی تصویر بنا رہے ہیں، لیکن جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اب بتائیے کہ فوت ہونے کے بعد اب کیا ہمیں تصویر کی ضرورت ہے کہ اس کے جنازے کی ہم پوری ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، ہم اس وقت کی ویڈیو بنا رہے ہیں، قبر کے اندر چہرہ کھول کر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آخر کیا چاہتے ہیں ہم اس چیز سے؟ یعنی لا یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایسے علماء جو پوری زندگی اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی وہ تصاویر والے فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، ہم ان کے محبین بن کر، معتقدین بن کر کہ ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، ہم یہ سارے فتنے سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کیا کسی بندے کا ویڈیو، آپ اس کا جنازہ ویڈیو کے اندر دیکھ کر کیا گھر پہ جنازہ پڑھیں گے؟ یا آپ حرم کے اندر مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے وہاں کی ویڈیو دیکھ کر کیا آپ پیچھے کھڑے ہو کر یہاں پر گھر پہ نماز پڑھ لیں گے؟ میں یہاں پر نماز پڑھا رہا ہوں، آپ ویڈیو چلا دیں اور پوری دنیا دیکھے، کیا وہ میرے پیچھے نماز پڑھے گی؟ کیا مقصد ہے؟ آج ہماری وہ عبادات ریاکاری کے اندر جا رہی ہیں۔ پھر وہ عبادات بندہ جب خود دیکھتا ہے، اگر آپ کی اس وقت نیت بھی نہ ہو، لیکن جب بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اچھا میری آئی ہے، پھر ہر ایک کو بتاتا ہے دیکھو میں مکہ میں گیا تھا، دیکھو اس ویڈیو کے اندر میں بھی موجود تھا، یہ دیکھو یہ رہا میں یہ کھڑا ہوں۔ وہ تو لائیو چلاتے ہیں نا، آ گئی کہیں پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ کلپ بناتے ہیں، خود نکالتے ہیں، لوگوں کو محفوظ کر کے دکھاتے رہتے ہیں دیکھیں میں موجود ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑا فتنہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل فرق کیے بغیر
وہ چاہے دیندار میں ہوں یا کوئی اور ہے، ہم اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں، اور اتنے مبتلا ہو چکے ہیں ہم نے اس کو گناہ ہی تصور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے معروف ہیں، دعوت اسلامی کے امیر ہیں، آپ اچھی طرح جانتے، مولانا الیاس عطار قادری جو کہلاتے ہیں، کراچی والے۔ ان کے متعلق پہلے کیا معروف تھا، جب ہم کراچی میں پڑھتے تھے، یہ 2006 سے پہلے کی بات ہے، 4-3-2 کی، کہ جی جو بندہ بھی پیر صاحب کی ان کی کوئی تصویر کھینچنا چاہتا ہے وہ جل جاتا ہے، کیمرہ ہی تصویر آتی ہی نہیں ہے۔ اور اب وہ ویڈیو سے ہٹتے ہی نہیں، اب کہاں گئے، اب کیوں نہیں چل رہے، اب سارا دن وہ ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے شیطان کس انداز کے اندر ہمیں مبتلا کر کے بٹھا دیا، اس نے پہلے بچا کے رکھا اور ہم نے کیا بات معروف کی، جی ان کی تصویر ہی نہیں بن پاتی، اور اب سارا دن بیٹھے لوگ۔ تو ہم نے اس چیز کو معمولی سمجھ لیا، انتہائی معمولی۔ یہ یاد رکھیے، اگرچہ اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، یہ جو ہم کیمروں کے ذریعے سے تصاویر بناتے، ویڈیو بناتے ہیں، لیکن علماء کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ یہ ان کے اندر آ جاتی ہیں جو ہاتھ سے بنانے والی تصاویر ہیں، اگر آپ ضرورت کے علاوہ بنا رہے ہیں۔ ضرورت کیا ہے، ہماری شناختی کارڈ ہے، مجبوری ہے بنانی ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ سے وہ تصاویر کا مطالبہ کرتے ہیں، مجبوری ہے، کسی جگہ آپ اپنی درخواست دیتے ہیں، وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اپنی تصویر لگائیں، حالیہ تصویر، آپ کی مجبوری ہے۔ جہاں مجبوری، ہم ان مجبوریوں میں ہی صرف ان سے فوائد حاصل کریں، نہ کہ یہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کے لیے ہم اس کو جائز قرار دے دیں۔ علماء نے جائز قرار دیا کہ چلیں لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہے، اب آپ آڈیو پیغام دیتے ہیں، لوگ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تقریر کی صرف عالم کی بنائیں، صرف عالم کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ پورے جو لوگ مجمع میں موجود ہوتے ہیں ان سب کی بنا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ پیغام پہنچانا، اور وہ صرف اور صرف کس نیت سے کہ دین کی دعوت کے لیے، لیکن ہم نے اس کو عام کر دیا۔ تو یہ فتنہ اس کے اندر مرد ہیں یا عورت ہیں، اور خواتین کے لیے خاص طور پر یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اور اب تو ایسے ایسے ٹولز آ چکے ہیں، آپ کی ایک تصویر کہیں پر مل جائے کسی کو، آپ کے اوپر کیا کیا نہ بنا کر پیش کرتے ہیں، آپ کہیں گے پھر جھوٹی ہے، یہ جھوٹ چلتا ہے۔ آپ اٹھائیں، باقاعدہ ایڈز آتے ہیں، جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کیمروں کے ایڈ آتے ہیں کہ جی آپ اپنی تصویر یہاں پر لگائیں، جی فلاں کے ساتھ آپ کی تصویر آ جائے گی، اور کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ آپ وہاں پر تھے یا نہیں تھے۔ آپ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ لگا لیں، آپ وہاں پر شو ہو جائیں گے۔ تو بتائیں پھر اب آپ کی ہی تصویر کو کوئی بندہ اٹھا کر کسی گناہ کے ساتھ لگا دے، کسی گناہ کے ساتھ، اور بدنام کرنے والا بدنام آپ کو کر دے پھر۔ اور پھر چھوٹے بچوں کے اندر خاص طور پر ہمارے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ہم ان کی تصاویر بناتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنے والے کی ہر ایک کی نیت کیا ایک ہی ہوتی ہے؟ کیا کسی کی نظر نہیں لگ سکتی؟ پھر ہم کہتے ہیں بچہ رو رہا ہے، بچہ کھاتا نہیں ہے، بچہ پیتا نہیں ہے، بچہ بیمار ہے۔ آخر کیوں بیمار ہے؟ وجہ کیا ہے پیچھے؟ وہ ہم نے نہیں غور کیا کہ یہ سب سے بڑا ہم نے فتنہ اختیار کیا، اور اس سے بچے کو نظر لگ گئی ہے، اور بچے کو پتہ ہی نہیں ہم کر پاتے کہ آخر اس کو کیا وجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس فتنے سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بچنا اگرچہ مشکل ہے، لیکن بچانا چاہیں گے بچ سکیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، جہاں آپ 10 بناتے ہیں، ایک وقت آئے گا ایک بنا لیں گے، پھر ہوئے گا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ ایک بھی نہیں بنائیں گے آپ۔ لازمی تو نہیں آپ نے ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے، ہر عمل کو آپ نے محفوظ کرنا ہے، ہر جگہ پر جہاں پر آپ جائیں اس کے لیے لازمی اس کے ساتھ یادگار تصویر آپ کی موجود ہو۔ آپ ایسے مقامات کی بنائیں، ایسی چیزوں کی بنائیں جن کے اندر روح موجود نہیں۔ روح جس کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کے کتنے شاہکار ہیں، آپ اس کی ڈرائنگ کریں، ان کی جا کے تصاویر بنائیں، ان جگہوں کے بارے میں آپ بنا کر ویڈیو لوگوں کو بتلائیں۔
جائے کہ آپ اپنی یا کسی اور کی ویڈیو بنائیں اور پھر اس کو عام کریں. تو یہ فتنہ، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط. تعلیم کے اندر تو ہم مجبوری کے نام پر اختلاط رکھتے ہیں کہ جی ابھی بچہ چھوٹا ہے، 5ویں تک ساتھ چل رہا ہوتا ہے معاملہ، پھر 5ویں کے بعد کچھ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ چلتے رہتے ہیں. جی ابھی بچہ چھوٹا ہی ہے، 8ویں ہو گئی، 10ویں ہو گئی، کالج کی لائف، اچھا چلیں جدا کر دیا بچے کو. جب یونیورسٹی کی لائف آتی ہے، کالج کی لائف آتی ہے، وہ پھر اختلاط والی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں پر ملازمت میں جا رہے ہیں، وہ اختلاط والے معاملات. یعنی ہم نے ہر چیز کے اندر برابری سمجھ لی ہے کہ جی خاتون کو مرد کے مقابل میں ساتھ لا کر کھڑا کرنا ہے. کیا ہم سے پہلے والے جو ادوار کے لوگ تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، کیا ان کی ضروریات نہیں تھی؟ کیا ان کے مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کی حاجات ہم سے زیادہ غربتیں موجود تھیں وہاں پر؟ کیا وہ خواتین اس طرح اختلاط والے معاملات کیا کرتی تھیں؟ اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان شاید شروع میں اس کو برا محسوس کرتا ہے، چند دن ہوتے ہیں، چند ہفتے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار روزانہ ہی اب ہم نے اختلاط والے ہی جگہ پر کام کرنا ہے، پھر وہ محسوس ہی نہیں کرتے، اس کو گناہ ہو، گناہ ہی تصور نہیں کرتے. وہ خاتون اگر چلی گئی ہے، مجبوری ہے، کیا وہ شریعت کی اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں معاملات کر سکتی؟ کہ شریعت کی حدود کی پابندی نہیں کر سکتی، پردے کا خیال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ نظروں کو نیچے وہ نہیں رکھ سکتی؟ ہم نہیں نیچے رکھ سکتے؟ کیا ضروری ہے؟ اور پھر ایسی ایسی جگہ جہاں پر عورت کا کام تک نہیں ہوتا، ہم وہاں پر عورت کو لا کر زیب و زینت کے لیے بٹھا دیتے ہیں. آپ کے استقبالیہ کے اوپر کون ملے گا آپ کو؟ جہاں پہ بھی چلے جائیں خاتون ملے گی. کیا مردوں کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو گئی کہ وہ گائیڈ کر سکیں، وہ رہنمائی کر سکیں، وہ بتلا سکیں کہ آپ کا فلاں مسئلہ ہے، میں بتلاتا ہوں کہاں سے حل ہوگا، کس کمرے کے اندر آپ نے جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ کیا وہ خاتون ہی رہ گئی ہے اس کام کے لیے؟ کیا آپ اس کو اگر مجبوری کے اندر آپ کے پاس وہ ملازمت کے لیے آ گئی اور آپ نے اس کو اٹھا کے وہاں پر بٹھا دیا؟ یہ بھی کیا ہے؟ ایک حربہ ہے کمائی کا، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ اپنی مجبوری کے تحت آئی. پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے، جو باپردہ ہوتی ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر ادھر ملازمت کرنی ہے یہ طریقہ ہوگا، نقاب اتارو گی، دوپٹے کے بغیر بیٹھو گی، یہاں پر دوپٹہ ڈالو گی، پھر اجازت ہے، نہیں تو جاؤ گھر پہ. یہ اختلاط، یہ یاد رکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میاں بیوی ہیں صرف ان کو اجازت دی، اس کے علاوہ اختلاط کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچ جاؤ عورتوں سے علیحدگی اختیار کرنے سے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ گھر کے اندر اگر دیور ہو، اب وہ اسی گھر میں اس نے رہنا ہے اور خاتون نے بھی اسی گھر میں رہنا ہے، اب کیا کرے، وہ کیسے بچے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، کہ دیور موت ہے. اس کے علماء دو مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جس طرح موت سے بچنا کسی کے اختیار کے اندر نہیں ہے، اسی طرح وہ اس کے فتنے سے بچ نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں سارے ہی گھر ایسے ہوں گے، نہیں، ہم کہتے ہیں جی کیا ہمارا بھائی غلط ہو سکتا ہے؟ کہ شریعت اسلامیہ وہ ہم سے بہتر جانتی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں. جب اس نے اجازت نہیں دی، اللہ رب العالمین اجازت نہیں دے رہے، ایک گھر کے اندر ایک چھت تلے مجبوری ہے، وہاں پر اس خاتون نے اسی گھر میں رہنا ہے، وہ شوہر کا گھر ہے، وہاں پر بھی اسلام جب اجازت نہیں دے رہا، ہم باقی جگہوں پر کیسے اجازت لے آتے ہیں؟ اور وہاں پر ہم کہیں کہ یہ جی موت ہے ہی نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا دل پاک ہے، میرا دل صاف ہے، میں اپنے نفس پر بڑا کنٹرول کرنے والا ہوں، بڑی کنٹرول کرنے والی ہوں، کوئی ہمیں شیطان مبتلا نہیں کر سکتا.
یہ جرأت، یہ بہادری، یہ کوئی بھی انسان وہ نہیں کر سکتا۔ اور جب پچھلے دنوں جب ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے، ان سے ایک سوال اسی حوالے سے ہوا، جب انہوں نے اسلامی روح سے بات بیان کرنا چاہی، لوگوں نے اس پہ بھی مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا خبر سنانے کے لیے کیا ضرورت ہے، خاتون کو آپ لاتے ہیں کہ وہ خبریں سنائے۔ پھر اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ لوگوں نے پھر کہا دیکھو نعوذ باللہ، کیسا ذہن ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ گندے ذہن کا مالک ہے۔ حالانکہ شریعت کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ انسان ہو، اور اللہ رب العالمین نے جب منع کر دیا صنف مخالف ہو، اور وہاں پر شیطان بیچ میں نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی نہ رکھے گی، تیسرا ان کے اندر شیطان موجود ہوگا۔ شیطان وار اپنا خالی نہیں رکھے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس وار کرنے میں ان کو شاید مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے، لیکن شیطان اپنا وار کروا کے چھوڑے گا۔ تو یہ اختلاط یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جتنا ہو سکے بچائیں۔ ایسے اگر اسکولز تعلیم کیونکہ بچوں کو دلانی ہے، میسر ہیں آپ کے قریب کے علاقوں کے اندر جہاں پر آپ اختلاط والے اسکولوں سے بچا سکتے ہیں، بچائیں، وہاں پر داخل کریں اپنے بچوں کو، تاکہ یہ اختلاط والے معاملات ہی نہ ہو، شروع سے ہی بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں۔ بچے شروع سے ہی، اب دیکھیں نا بہن بھائی ہیں، بہن بھائی، اس کے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ اب بہن بھائی رشتہ مقدس رشتہ ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کے ذہنوں میں شیطان ڈالے، لیکن کیا ہے شریعت اس چیز کو مد نظر رکھتی ہے کہ نہیں، کوئی لمحہ آ سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ شیطان کس وقت اپنا وار کر دے اور انسان پھر گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اس لیے شریعت نے کہا نہیں 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اب وہ الگ بستر پہ سوئیں، الگ اپنی رضائی لیں، الگ لحاف لے کر سوئیں، ساتھ نہ سوئیں۔ اب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شریعت اس چیز کو، ان اسباب کو ہی روک رہی ہے کہ جن کے ذریعے سے بعد میں انسان گناہ کی طرف چلا جائے۔ تو یہ چند دلائل میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر کہ یہ قریبی رشتے ہیں۔ قریبی رشتوں میں جب اسلام اتنی زیادہ ہمیں احتیاط بیان کر رہا ہے، مقدس رشتوں کے اندر، پاکیزہ رشتوں کے اندر، تو جو نہ وہ میری بہن لگتی ہو، نہ میری بیٹی ہو، نہ میری بیوی ہو، نہ ہی میرا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہو، کوئی رشتہ داری ہو، اور پھر میں کہوں کہ نہیں مجھے میں اور وہ محفوظ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے دھوکے والا، کہ ہم کوئی اگر کاروباری شخص ہے تو وہ کاروبار میں دھوکہ کرتا ہے، کوئی ویسا معاملہ کرنے والا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں اپنے اس معاملے کے اندر دھوکہ کر لوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کرنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت سے، ہماری ملت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ کوئی تعلق نہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، مدینہ کے بازار میں، تو دیکھا ایک بوری تھی، اس میں ہاتھ ڈالا تو اوپر خشک تھی گندم، نیچے جو ہے گیلی تھی، رات بارش ہوئی تھی، وہ غلہ گیلا ہو چکا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اسی طرح میں بیچوں گا، گیلا غلہ ہے، کوئی بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا گندم خراب ہو جائے گی، کیسے لوں؟ تو اب اس نے کیا کیا، اوپر تھوڑی سی خشک ڈال دی تاکہ بندہ ہاتھ مارے تو اس کو نظر آئے کہ جی گندم اچھی ہے، خشک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ مارا دیکھا کہ نیچے گیلی تھی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ رات بارش ہو گئی تھی، اس طرح معاملہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچ جاؤ، اور جو دھوکہ کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ یا آپ کی گیلی ہے تو گیلی بیچیں اس کو۔ تو جب شریعت ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہمیں دھوکہ دہی سے منع کرتی ہے، اور یہ وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، یہ کس کی؟ منافق کی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے اندر موجود نہ ہو،
جو اس نے معاملہ کیا ہی نہ ہو ہم اس کے متعلق وہ بات کریں، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ بہتان، الزام تراشی۔ نبی علیہ السلام نے اس عمل کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال فی اخیہ بما لیس فیہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن کہاں رہائش دیں گے؟ جہاں پر جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، اور جہاں پر وہ خون اور پیپ جمع ہوگی وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو رہائش دینی ہے۔ یہ دیکھیں مسلمان کی عزت کتنی محفوظ کی جا رہی ہے کہ آپ ایک مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہے، اللہ رب العالمین اتنی سخت اس کو سزا دے لیں۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ بہت انتہائی معمولی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر کوئی تنبیہ کرے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر میں کسی بھائی کے بارے میں بات کروں اور وہ اس کے اندر موجود ہو تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر موجود ہے تو وہ اس کی غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے، الزام تراشی کی ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے عذابات سے، ان کی جو سختیاں ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر۔ آپ جیسا کہ غزہ کے موجودہ حالات سے واقف ہیں، ان حالات کے اندر ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فعلیکم النصر، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر بڑی سخت کیفیت ہے مظلوم فلسطینیوں پر، اور آپ ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک وہ پیغام بھی پہنچے، آپ نے دیکھے بھی، وہ مناظر بھی انسان دیکھ نہیں سکتا وہ مناظر کیسے ہیں، کس انداز کے اندر ان کو ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے صرف انتقام اسی بات کا لیا جا رہا ہے۔ تو ہم ان کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ کچھ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، ہدایت دے، اور وہ ایسا قدم اٹھا سکیں کہ جو ان کے لائق ہے، جو ہمارے لائق ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان کو دعاؤں کے اندر کثرت کے ساتھ یاد رکھیں، کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، کیونکہ ہم ان کے اندر لیے یہی ایک کام کر سکتے ہیں بنیادی طور پر، اور اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی آپ کو پکڑے گا بھی نہیں کہ آپ نے دعا کیوں کی ہے۔ دعا کریں کثرت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، جتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور اس وسائل کو ہم اگر پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ہیں ادارے جو کوشش کر کے اپنے وسائل کو، جمع کردہ وسائل کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں، تو اگر وسائل ہم مہیا کر سکتے ہیں تو ان کو وسائل دیں تاکہ وہ لوگ ان تک ہمارے وسائل کو پہنچا دیں۔ اور تیسرا ایک بنیادی کام وہ کیا ہے کہ جو ان کی جو مصنوعات ہیں جن کا نفع فائدہ کفار کو پہنچ رہا ہے، ہم ان چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہوگا اگر ہم اس چیز کو اختیار کر لیتے، یہ بہت بڑا تعاون ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات کی جاتی ہے کہ میں اگر رک گیا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں اب ہم میں سے ہر ایک بندہ، اگر میں کہوں کہ میں، ہر ایک اپنے آپ کو اگر مخاطب کر کے سمجھے کہ میں رک جاؤں
تو اس طرح ہر مسلمان جب رک جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے تھے ایک صحابی، ان کا بھی ذہن سے نام نکل گیا، مسلمان ہو گئے، سردار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پکڑ کے لیا، 3 دن آپ نے ان کو مسجد کے اندر باندھ کے رکھا، اس کے بعد آپ نے کہا ان کو چھوڑ دو، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں مکہ والوں کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ بائیکاٹ دیکھیں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر کفار آئے، آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے کہا چلو دے دو۔ تو وہ حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ بائیکاٹ موجود ہے۔ تو ہم یہ جو 2-3 کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں یہ کرنے چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی پوری کوشش کریں، اپنی پوری طاقت لگائیں تاکہ سب لوگ اس چیز پر بیدار ہوں۔ یہ ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کے ذمے، ہمارے سپہ سالاروں کے ذمے کام ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان اقدامات کی طرف وہ بڑھیں اور وہ کام کریں جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عائد کیا، فرض کیا۔ اگر ہم یہ کام جو ہمارے ذمے ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل اللہ کے ہاں ہم جواب دہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کے اندر بھی سستی کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیز یاد رکھنی چاہیے جو ان کی چیخ و پکار ہے، جو ان کے کلمات ہیں، جو وہ الفاظ کہتے ہیں، ہمیں وہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ کل اگر اللہ کے سامنے انہوں نے یہ جملے پیش کر دیے اور کہا کہ رب العالمین یہ مسلمان تھے، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ہمیں ہر ایک انسان کو یہ کام کرنے چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک اعلان بھی ہے کہ آج عصر کے بعد 4:15 بجے شریف ہاسپٹل کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا غزہ ریلی کے حوالے سے، تو ساتھی اس کے اندر بھی شریک ہو جائیں، اور نماز کے اندر انشاءاللہ ہم قنوت نازلہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا، سنت ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قنوت نازلہ کیا کرتے تھے۔ قنوت نازلہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آخری جو رکعت ہوگی، دوسری رکعت، اس میں ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع کی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم مختصر قنوت نازلہ کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔